ایک اللہ کو پہچاننے کا یہ بھی ذریعہ ہے. ایک ہی زمین ہے، وہاں ایک انار کا درخت ہے، ایک امرود کا درخت ہے، ایک پپیتے کا درخت ہے، بالکل برابر برابر. پپیتے کی درخت پہ پپیتا لگ رہا ہے، آم کے درخت پہ آم لگ رہا ہے، اور امرود کی درخت پہ امرود لگ رہا ہے. زمین مٹیالی ہے، بھوری ہے، کالی ہے، کہیں زرد بھی ہے، کہیں سرخ بھی ہے، لیکن زیادہ تر زمین مٹیالی ہے. اس زمین میں آپ مختلف قسم کے پھول لگاتے ہیں، ان کے اندر سے رنگ نکل رہے ہیں. ایک گلاب کا پھول ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پرپل رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ. اسی زمین کے اندر سے خوشبو پھیل رہی ہے، خوشبو پھول رہی ہے، رات کی رانی ہے، پورے گھر کو مہکا رکھا ہے. اسی زمین کے اندر سے لیمو نکل رہا ہے، اسی زمین کے اندر سے کڑوا پھل نکل رہا ہے، اسی زمین کے اندر سے کانٹے نکل رہے ہیں، اسی زمین کے اندر سے ترکاریاں نکل رہی ہیں، اسی زمین کے اندر سے معدنیات نکل رہی ہے، نمک نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، مٹی کا تیل نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، قسم قسم کی گیسز معدنیات نکل رہی ہیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، اللہ نظر آئے گا. ایک یہ بھی علم ہے، اور ایک یہ بھی علم ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں کہ وہ نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، توجہ کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے وہ مجھ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. اب جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، اب اس علم کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئی، یہ دو رخ ہمارے سامنے آ گئے. ایک علم وہ ہے جس میں آپ کا شعور متوجہ ہو کر کسی شے کی ماہیت کے اندر کھوج لگائے. جیسے یہ آپ کے سائنٹسٹ ہیں، مادی عناصر کے اندر انہوں نے کھوج لگایا، انہوں نے ایٹم کو تلاش کر لیا، ایٹم بم کو توڑ دیا اور سلیکون بنا لیا، اور کیا بنا لیا، ٹیلی فون بنا لیا، موبائل بنا لی، یہ بنا لی، وہ بنا لی. لیکن اس علم میں بھی فرق ہے. اگر اس علم کو آپ اس لیے تلاش کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی ذہنی ملکیت اس میں کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو صنائی ہے، اس صنائی میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کس طرح بنایا تو آپ کو اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن آپ اسی علم کو اگر آپ دنیاوی آسائش کے لیے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو یہ سارا علم آپ کے لیے ایک دنیاوی آسائش بن جائے گا، ایک دولت کمانے کا ذریعہ بن جائے گا، جیسے آج کے دور میں ہے. اب آج کے دور میں ابھی بات ہو رہی تھی، کوئی مرض ہے کینسر کی قسم ہے اس کی، پاکستان میں کہتے ہیں جی اس کا علاج یقین علاج نہیں ہے، لیکن اس کا جو علاج پہ خرچ آتا ہے وہ 14 لاکھ روپے ہے. میں اکثر میں ڈاکٹر صاحبان مجھے ملتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی عجیب تماشا ہے، امراض کے علاج کی طرف تو ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اس بات پر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی کہ امراض پیدا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے اگر اس بات پر ریسرچ ہو گئی اور ساری قوم اور سارے سائنٹسٹ اور سارے دانشور متوجہ ہو گئے کہ امراض پیدا نہ ہو،
تو کیپٹلزم ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں روز روز نئے مرض پیدا ہو رہے ہیں. تو بس اس کی تو صفائی رکھو, ستھرائی رکھو, غذا اچھی ہو, فلاں ہو. حالات ایسے پیدا نہیں ہوتے کہ انسان صاف ستھری غذا کھا سکے. ایک یہ بھی ایک ریسرچ ہے. اس ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مزید دنیا میں غرق ہو جاتا. لیکن اگر یہ ریسرچ اللہ کے لیے ہو کہ اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنی ہے, بھئی درخت میں بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے, پانی میں بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے, بارش میں بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے, تو آپ کو اللہ ملے. اب تو ہم بارش میں اتنی ہائیڈروجن ہوتا ہے, اتنی آکسیجن ہوتی, آسمان میں یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, بارش برس جاتی ہے. ابھی زلزلہ آیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان میں رکھے. مذہبی تعلیمات کے مطابق تو یہ عذاب ہے. شروع میں 2-4 دن تو باتیں ہوئی اللہ کا عذاب ہے, دعا کرو, استغفار کرو, لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی, اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوئے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ پتہ چلا کہ نہیں جی زلزلہ عذاب ہوگا. زلزلہ تو زمین کی ایک ضرورت ہے. یہاں زلزلہ آیا, وہاں زلزلہ آیا. ایک میں پروگرام دیکھا, وقار صاحب کسی یونیورسٹی کے کوئی صاحب سے ان سے مذاکرہ کر رہے تھے. وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ زلزلہ عذاب نہیں ہے, یہ زمین کی ایک ضرورت ہے. پلیٹیں یوں کھسک جاتی ہیں, پلیٹیں یوں کھسک جاتی ہیں, فلاں زون ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے. اب یہ بھی ایک ریسرچ ہے. بات اصل یہ کہ انسان کی جو بنیادی اور روحانی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو. تعلق قائم ہوگا تو اللہ کی طرف ذہن جائے گا. انسان شکریہ بہت کرتا ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھا میری سمیت کہ کسی نے آنکھ کا شکر ادا کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آنکھیں دی, سارا جہان روشن ہے. ہم رات کو سوئیں, صبح کو ہماری آنکھیں نہ ہوں, کیا ساری دنیا اندھیر نہیں ہو گئی ہے؟ لیکن کبھی کسی آدمی نے آنکھ کا شکریہ ہی ادا نہیں کیا تھا. کبھی یہ سوچا ہی نہیں کیا کہ آنکھ کیا چیز ہے کہ ساری دنیا روشن ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں کس طرح روشن ہے. ابھی جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ, وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ بھی ایک قیاسی چیز ہے, لیکن کسی اندھے کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. چلو اگر وہ جانتے بھی ہیں تو کتنے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں علم الاسماء کلہا, کہ میں نے آدم کو اپنی صفات کے, اپنی تخلیقی فارمولوں کا, اپنی مشیت کا, اپنی قدرت کا, اپنی اختیارات کا, اپنی حاکمیت کا سارا علم انسان کو سکھا دیا ہے. وہ علم ہم نہیں سیکھتے.